بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سوال کا موضوع ہے ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبرائیل کے ذریعے سے ہمیں اس کی تعریف سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جواب دیے۔ ان میں سے ایک جواب یہ بھی تھا کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آئے۔ یعنی یہ 6 چیزوں پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، انہیں دل سے مان لینا، انہیں سچا سمجھ لینا، ان کے حق ہونے کی گواہی دینے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان دراصل ایک نور کا نام ہے جو ایمان والے کے دل میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد داخل ہو جاتا ہے، پھر اسی نور کی روشنی میں کفر و عناد، رسوم جاہلیت کی تمام طریقیاں چھڑتی چلی جاتی ہیں، اور یہ نور، اس نور کے ذریعے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو سچا مان لیتا ہے، اور یہ وہ ایمان کا وہ نور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی تمام کی تمام خواہشات اس دین کے تابع نہ کر دے جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی ایک طرف آدمی کی اپنی مرضی اور اپنے طور طریقے، اپنے رسم و رواج، اور دوسری طرف اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین۔ جب تک آدمی ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع نہیں کر لیتا، کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو دین کے اندر سب سے اہم اور ضروری چیزیں وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کو اللہ کی ذات اور صفات میں اکیلے یکتا سمجھنا، بے مثل بے مثال سمجھنا، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک سمجھنا، تمام کمالات اور تمام تر پاکییں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سمجھنا، اور اللہ رب العزت کو تمام کائنات پر قابض، تمام کائنات کا تصرف کرنے والے سمجھنا، اس چیز پر ایمان لے کر آنا کہ ساری کائنات وہ اللہ کے قبضہ میں ہے، اللہ کی مشیت اور ارادہ چلتا ہے تو ہر چیز وجود میں آتی چلی جاتی ہے۔ جب اللہ کا امر اس چیز سے نکل جاتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ناپید ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات بھی کامل، اللہ کی صفات بھی کاملہ، اللہ اپنی ذات میں اکیلے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس پر ایمان لے کر آنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے نور سے پیدا کی گئی ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ہر فرشتہ اپنی اپنی ڈیوٹی کو اچھے انداز میں امانت داری سے ادا کر رہا ہے، اور جن فرشتوں کو اللہ نے عبادت پر لگایا وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں، عبادت میں لگا ہوا ہے۔ یہ فرشتوں پر ایمان لانا ہوا۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے اور اپنی ناراضگی والے کام اور باتوں کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب کیا جن کی براہ راست تربیت کی، اور بندوں کے پاس اپنے پیغمبر بنا کر بھیجے، اپنے اللہ رب العزت نے پیغام کو دنیا کے لوگوں تک، اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کا، کچھ خاص کا انتخاب کیا جنہیں رسول کہتے ہیں۔ تمام کے تمام رسول وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت ساری
اپنی قوم کی، اپنے قبیلے کی، اپنے ملک کی ہدایت کا کام لیتے ہیں تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کی بھیجی گئی کتابوں پر ایمان لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجے، ہر نبی پر کچھ نہ کچھ بھیجا، اور 4 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور آخری کتاب قرآن پاک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام شریعتیں، ان کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن پاک میں رکھ دیا، اور اسی قرآن پاک پر ایمان لے کر آنا اور اس کو اللہ کی سچی کتاب ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے ہی آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا کہ ایک دن اللہ رب العزت ساری کائنات کو ختم کر دیں گے، ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، دھرتی ذرہ ذرہ روح کی گالوں کی طرح بکھرتی ہوئی اڑتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایک دن اللہ رب العزت تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور حساب و کتاب شروع ہوگا، اور آخرت میں میزان کو قائم کیا جائے گا، اور اچھے اعمال کو اور برے اعمال کو تولا جائے گا۔ جس کے نام اعمال میں اللہ کی رضا والے اعمال نکلے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نکلے، اس کا نام اعمال والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور اس کو اللہ کی ہمیشہ کی رضا، اللہ کا قرب یعنی مہمان خانہ جنت عطا کیا جائے گا۔ اور جس کا نام اعمال برائیوں کے ساتھ وزنی ہوا اور اس کے نام اعمال میں برائیاں پائی گئی، وہ ناکام ہوگا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، اسے اللہ کے عذاب اور پکڑ کی جگہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جس نے کسی کا حق دبایا، جس نے کسی پر ظلم کیا، جس نے دنیا میں کسی کی آبرو ریزی کی، جس نے کسی کا دنیا میں ناحق مال دبایا، کسی کو ستایا، کسی پر طعنہ طنز و تشنیع کی، کسی پر بہتان لگایا، کسی پر کسی بھی اعتبار سے زبان سے ہاتھ سے ظلم کیا، تمام کے تمام مظلومین کو ان کے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا، تمام کے تمام ظالموں کو سزا دی جائے گی۔ یہ ہے آخرت پر ایمان لے کر آنا، اور سب سے آخر پر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آنا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا، وہ لوح محفوظ میں اللہ نے ازل سے لکھا ہوا ہے، اس کائنات کو بنانے سے پہلے لکھا ہوا ہے۔ اس پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، خوشگوار ماحول ہے یا ناخوشگوار ماحول ہے، ناگوار ماحول ہے، تمام کے تمام وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم کے ذریعے تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھوایا ہوا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہو کر رہے گا، جو